بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ میں آپ کو آج ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا ذکر آپ نے بہت ہی کم سنا ہوگا۔ ایک ایسے نبی جنہوں نے جنگ کے دوران سورج کو روک لیا تھا تاکہ رات نہ ہو جائے اور ان کی قوم عاجز نہ آ جائے، اور حضرت موسیٰ کے خاص جانشین جانے والے اور حضرت موسیٰ کے بعد بننے والے نبی حضرت یوشع بن نون۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ حضرت یوشع بن نون کی پیدائش 1350 قبل مسیح ہوئی۔ یہ جدید مملکت مصر اور ان کی وفات کنعان شہر میں ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون کے نام میں اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یوشع بن نون جبکہ مسیحین کا نام یشوع بن نون لکھتے ہیں۔ مختلف تاریخی کتب اور سورہ کہف کی آیت نمبر 60 کے ضمن میں یوشع بن نون لکھا ہوا ہے۔ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، اور اہل کتاب نے حضرت یوشع بن نون کو ابن ام ہود بھی کہا۔ حضرت موسیٰ کے جانشین خاص۔ حضرت موسیٰ کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ کان نبیہم الذی بعد موسیٰ یوشع بن نون۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تھے، فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا تو حضرت موسیٰ نے گھوڑا دوڑایا، اور جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوشع بن نون نے کہا تھا، اے موسیٰ، آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ یوشع نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچا تو پھر لوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 حصوں میں منقسم ہو کر پھٹ گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے 12 گروہوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ اور میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے سورج کو ٹھہرایا تھا۔ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، وہ نبی یوشع بن نون تھے۔ سیدنا موسیٰ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 40 سال بعد اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بس بنی اسرائیل کو خبر دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ان کی تصدیق کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ارہیہ نامی بستی کا قصد فرمایا۔ ان کے پاس تابوت میثاق بھی تھا۔ انہوں نے 6 مہینے تک اس بستی کا احاطہ کیے رکھا۔ 7ویں مہینے اس بستی کی دیواریں گرانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے بستی میں داخل ہو کر قوم جبارین سے جہاد شروع کر دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، پورے دن جہاد ہوتا رہا، لیکن ابھی جہاد مکمل نہ ہوا تھا۔ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا اور ہفتے کی رات شروع ہو جاتی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد جائز نہ تھا، چنانچہ سیدنا یوشع علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں ان کی قوم عاجز نہ آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ انہوں نے سورج سے کہا، تو اللہ کی اطاعت پر مامور ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، یعنی تو غروب ہونے پر مامور ہے اور میں نماز پڑھنے پر یا غروب سے پہلے قتال کرنے پر مامور ہوں۔ بس اللہ نے ان کے لیے سورج کو ٹھہرا دیا اور غروب آفتاب سے قبل انہیں فتح نصیب ہوئی۔ آخر میں آپ کو مسیحیت کا بھی عقیدہ بتاتا چلوں۔ حضرت یوشع بن نون کے بارے میں عبرانیوں کے کئی تراجم سے یشوع اور یسوع کی مشابہت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے، یشوع نے انہیں کنعان آرام میں داخل کیا، یسوع نے خدا کی امت کو خدا کے آرام میں داخل کیا۔ ابتدائی کلیسائی آباء کے نزدیک یشوع اور یسوع کی ایک ہی قسم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔